السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ پردہ نشین معززات مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ دینی مذاکرے کے لیے ہماری ماں و بہنوں کو جمع فرمایا ہے۔ دین کی نسبت پر کبھی بھی جڑنا ہو تو ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ جو باتیں کہی جائے گی، سنی جائے گی، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے ہماری زندگی میں چینجنگ، انقلاب اور تبدیلی پیدا کر دے۔ اس نیت سے ہمیں بیان میں جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سب جا رہے ہیں اور چلو فون آیا تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ ایک نیت اور ارادہ لے کر جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں، پکی نیت، سچی نیت اللہ سے مانگ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ اور اس کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی درخواست یہ نیت کرو کہ جو بھی بات کہی جائے گی ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے بھی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے ہماری بستی میں آج دین کا مذاکرہ ہو رہا ہے، بہت ساری ماؤں بہنوں کو معلوم ہے کہ آج مذاکرہ ہے، لیکن وہ نہیں آ پائے، کچھ کا عذر ہوگا، کچھ کا عذر بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، دینی مذاکرے میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے۔ اور ایمان کی بہت بڑی نعمت اور دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے کہ آخرت میں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ آج ہماری محنتوں کا رخ اور فکروں اور سوچوں کا، توجہ کا مرکز جو ہونا چاہیے وہ بدل گیا ہے۔ ہم نے باطن کے مقابلے میں ظاہر پر توجہ دینی شروع کر دی ہے۔ اپنے روح کو بنانے کے بجائے جسم کو بنانے کی محنت ہم نے شروع کی ہے، خاص طور پر ہماری مائیں، بہنیں اور عورتیں، کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری روح، ہمارا باطن، ہماری آتما، ہمارا اندرون کیسے بن جائے، ہم اللہ والے کیسے بن جائیں، ہماری زندگی میں دین کیسے آ جائیں، میرے دل میں اللہ کی محبت کیسے آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے آ جائے۔ تو ہم نے جسم پر اتنی محنت کی کہ روح کی محنت کو چھوڑ دیا۔ جبکہ آپ سوچیں کہ جب ہمارا دنیا سے جب کوئی انسان جاتا ہے تو ہم لوگ ایسا بولتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ابھی ان کی تدفین نہیں ہوئی، ان کا کفن دفن نہیں ہوا ہے، ابھی ان کی باڈی، ان کا جنازہ ابھی رکھا ہوا ہے، لیکن کیا بولتے ہیں یہ مر گئے، انتقال ہو گیا۔ ارے بھائی، جب جسم موجود ہے، وہ سامنے وہ باڈی، ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، تو پھر وہ مر کیسے گئے؟ کیا مر گیا؟ کیا ختم ہو گیا؟ تو ظاہر ہے کہ ان کی باڈی میں سے روح نکال دی گئی، جسم تو ہے لیکن روح نکال دی گئی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان کے اندر اصل اس کا جسم ہے، اس کی روح ہے، جسم اصل نہیں ہے۔ جسم اصل ہوتا تو پھر وہ بھی چلا جاتا، حالانکہ موت کے بعد روح گئی ہے، جسم نہیں گیا۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے،
جسم اس روح کا ایک برتن ہے. جیسے کھانا کھاتے ہیں، سالن ہے، تو بھئی سالن کھانا ہے یا پیالہ کھانا ہے؟ اصل سالن ہے، پیالہ تو اس کا برتن ہے. تو اسی طرح روح اصل ہے، جسم اس روح کا برتن ہے. تو ہماری ماؤں بہنوں سے ہم درخواست کریں گے کہ اپنی روح کو سنوارنے بنانے کی محنت پر توجہ دی جائے، جسم کی محنت پر توجہ کم دی جائے. ٹھیک ہے اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا، بلکہ مصیبت تو یہ ہے ہماری ماؤں بہنوں کی طرف سے کہ گھر میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کام والی کون ہے اور گھر والی کون ہے. باہر نکلیں گے تو تیار ہوں گے، تو بھائی باہر کس کے لیے تیار ہو کے جا رہے ہیں؟ گھر میں تیار ہونا ہے شوہر کے لیے، نہ کہ باہر تیار ہو کے جانا ہے. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے. ابھی آج کل جیسے ہمارے یہاں شہروں میں ہوتا ہے، بڑے بڑے ٹاورز ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اس میں لفٹ ہوتی ہے. اب لفٹ میں عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، اور اتنا بھڑاکے دار اسپرے عورت نے لگایا ہوا ہے کہ اس کی خوشبو نامحرم مردوں کو جا رہی ہے. حدیث شریف میں ایسی عورت کو ایسی ویسی اور زانیہ تک بتایا گیا ہے. تو بننا ہے وہ شوہر کے لیے، اور اس کی بھی ایک لیمٹ ہے کہ شوہر نے جو کہہ دیا وہ اگر شریعت کے دائرے میں آئے گا تو شوہر کے لیے کرنا ہے، ورنہ اللہ کا مقام اور مرتبہ تو شوہر سے بھی اونچا ہے. اسی لیے تو حدیث شریف میں عورتوں کو کہا گیا نا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو شوہر کو ہوتا. تو اللہ کے بعد گویا شوہر کا درجہ ہے. اس لیے شریعت کو مضبوط پکڑنا، اللہ کی ذات سے اپنے تعلق کو بنانا، روح پر محنت کرنا، جسم پر نہیں. دیکھو انسان نے جسم پر محنت کی، عورتوں نے خاص طور پر. اب جسم میں ایک بات جیسے ذکر کریں، بال، سر کے بال. اب انسان جب سر کے بال پر محنت کرنے لگا تو دیکھو مارکیٹ میں 100 قسم کے سر کے بال کے شیمپو ملتے ہیں. بال نرم کرنے کے، بال لمبے کرنے کے، بال موٹے کرنے کے، بال گھنگریالے کرنے کے، گھنگریالوں کو سیدھے کرنے کے. بال کی کیا حقیقت ہے؟ مرد حضرات تو اس کو کاٹ کر نکلوا دیتے ہیں، وہ کاٹ کر پھینک دی جانے والی چیز ہے. لیکن جب انسان نے اپنی صلاحیت جسم پر لگائی تو بال کے 100 شیمپو بنا ڈالے. میں ایسی لگنے لگ جاؤں، میں ویسی لگنے لگ جاؤں. ہماری عورتوں نے جسم پر محنت اور فکر اتنی زیادہ اوڑھ لی کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس کل کائنات میرا جسم ہے، روح پر ہم نے کوئی محنت نہیں کی. اچھا، اسی طرح کھانے کے بارے میں دیکھو، ہم عمومی طور پر 3 ٹائم کا کھانا لوگ کھاتے ہیں، اور اس کو تو فرض عین سمجھتے لوگ. بریک فاسٹ، لنچ اور ڈینر. صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا. اس کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو فرض عین ہے. پھر بیچ بیچ میں مستحب بھی چلتے رہتا ہے، عصر کے بعد جب بھی موقع مل جائے. تو یہ پورا جو کھانا ہے یہ کس کی محنت ہے؟ یہ بھی جسم کی محنت ہے. جسم کو مضبوط کرنے کی محنت، جسم کو سنوارنے کی محنت کہ میں اچھی لگوں، میں زیادہ کھاؤں، اچھے سے اچھا کھاؤں، مضبوط ہو جاؤں. تو ٹوٹلی ہماری توجہ کا مرکز اور ہمارا ٹوٹلی فوکس آج ہمارے جسم پر ہے، جبکہ وہ اصل نہیں ہے، روح اصل ہے. اور آخرت اور دنیا کے مقابلے میں ہم نے پرائیورٹی اور ترجیح دنیا کو دی ہے، آخرت کو چھوڑ دی ہے. ہماری آج کی اس مجلس کا پہلا سبق، جسم کے بجائے روح پر محنت کرو. دوسرا سبق، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اوپر رکھتے ہو، حالانکہ آخرت بدرجہ بہتر ہے. تو دیکھو کھانے میں بھی جسم، سنوارنے میں بھی جسم. عورت جس دن اس کی شادی ہوتی ہے، دلہن بنتی ہے، اس کو سب تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو سب بولتے ہیں بہت اچھی لگ رہی ہو. ابا بھی بول رہے ہیں، امی بھی بول رہے ہیں، بھائی بہن بھی بول رہے ہیں کہ بہت اچھی دلہن تیار ہوئے، بہت اچھی. لیکن یہ سب کے بولنے سے دلہن اتنا خوش نہیں ہوتی ہے کہ یار یہ تو سب بولتے، یہ تو میرے گھر کے لوگ ہیں.
اب اس کو انتظار رہتا ہے کہ میں اچھی لگتی ہوں، یہ بات رات میں جب شوہر محترم آئیں گے وہ بولیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ فائنل ڈیسیزن ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ ان کا بولنا یہ سکسیس اور کامیابی کی علامت، شوہر بول دیا تو بس بات ختم۔ تو اسی طرح دنیا میں ہماری تعریف کر دی ہے کہ یہ بہت اچھا میک اپ ہے، یہ بہت اچھے بال ہیں، یہ فلاں ہیں، مرد ہو عورت ہو، لیکن اصل اللہ آخرت میں بول دیں کہ ہاں یہ میری بندی ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھے خوش کر کے آیا ہے، اس نے ایسی نیکی کی ہے کہ مجھے خوش کر دیا ہے، تو وہ ایمان والا کامیاب ہے۔ دنیا میں کوئی مجھے نیک بول دے، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا میں لوگ جبے سے، تسبیح سے، برقعے سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دنیا کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں برقع پہن کر، جبہ پہن کر، تسبیح لے کر، پگڑی لگا کر، دنیا کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ دل کے حال خوب جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔ تو میری ماں بہنیں، آج کا ہمارا پہلا سبق ہم نے یہ عرض کیا کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو، آخرت کی فکر کرو۔ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، روز ہمارے پاس خبریں آتی ہے اس کا انتقال ہوا، اس کا انتقال ہوا، لیکن ہمارے سر میں جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم سمجھتے کہ وہ مرا ہے نا، میرا نمبر ابھی تھوڑی آیا ہے، آئے گا جب نمبر تو بول کر نہیں آئے گا۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، دنیا میں آنے کی باری متعین ہے کہ پہلے دادا آئیں گے، پھر ابا آئیں گے، پھر پوتا آئے گا۔ جانے میں متعین نہیں، ہو سکتا ہے پوتا پہلے چلے جاوے اور دادا کے دادا بعد میں جاوے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی توجہ کی محنت کا مرکز فکر آخرت کو بنانا ہے کہ ہم اللہ کو کیسے اچھے لگ جائیں، اللہ کے یہاں ہماری کیسی مقبولیت ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سبق ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ جسم کے بنانے کے بجائے روح کو بنانے کی محنت کریں اور روح کو غذا دیں۔ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا نماز کا اہتمام، ذکر کا اہتمام۔ ہماری مائیں بہنیں نماز پڑھتی ہے الحمدللہ، لیکن اچھی نماز پڑھیں، ایسی نماز کہ اللہ کو پسند آوے، ایسی نماز جو اللہ کی یاد والی ہو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب آپ سب اپنے دل سے سوال کرو کہ میں 20 سال سے، 25 سال سے، 30 سال سے نماز پڑھ رہی ہوں، میری زندگی کی کوئی ایک ایسی نماز کیا مجھے یاد ہے کہ اس نماز میں اللہ یاد آئے ہو؟ سب کچھ یاد آیا کہ ابھی کھانا بنانا ہے، ابھی تیار ہونا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے۔ نماز میں جو یاد آنا چاہیے وہ آج تک یاد نہیں آیا، جو یاد نہیں آنا چاہیے وہ روز یاد آتا ہے۔ تو اچھی نماز۔ ہم اکثر کبھی کبھار ایک سوال کرتے ہیں ساتھیوں کو، معذرت کے ساتھ اس میں عورتوں کی کوئی برائی نہیں ہے، ہمارے مفتی شریف صاحب اور قاری ظہیر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان حضرات سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ شریف بھائی، جیسے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہو مثال کے طور پر، تو ادھر شوہر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بیوی نماز پڑھ رہی ہے، جماعت سے نہیں، اپنی اپنی دونوں پڑھ رہے ہیں، دونوں کا اللہ اکبر ساتھ میں ہوا، 4 رکعت دونوں کو پڑھنی ہے، تو اللہ اکبر نماز کی شروعات دونوں نے ساتھ میں کی، لیکن سلام کس کا جلدی ہوتا ہے؟ کیا بولیں گے مفتی صاحب؟ عورتوں کا جلدی ہو جاتا ہے۔ ان کی 4 رکعت 4 منٹ میں ہوتی ہے تو ان کی 4 رکعت 1.5 منٹ میں ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ایکسپریس والا معاملہ ہے، یہ لوکل والا معاملہ ہے، یہ فرق کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہ معاملہ ہر جگہ ایسا نہیں کہ خالی بھوساول میں ہے، سبھی جگہ ایسا ہوتا ہے، تو یہ نماز 1.5 منٹ میں کیسے پوری ہو جاتی ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں نے ساتھ میں شروع کی، یہ 1.5 منٹ میں ہو گئے، وہ 4 منٹ میں ہوئی، تو عموماً ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ میں نے ایک بار سوال کیا تھا تو کافی الگ الگ جوابات ملے، اصل جواب تو اللہ ہی بہتر جانے،
لیکن میرے ذہن میں ایک جواب یہ آیا جو میں اس کی وجہ سمجھتا ہوں وہ عرض کروں کہ دیکھو نماز میں جو پڑھنے کی چیز ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کا امیجن اور تصور نہیں ہے کہ تصور کر لینا ہے. جیسے نماز میں سورہ فاتحہ، بلکہ مرد حضرات سے زیادہ عورتوں کو پڑھنا ہے. امام کے پیچھے ہم کو قرات تو کرنی نہیں ہے، عورتوں کو تو کرنی ہے. تو پھر نماز کیوں جلدی ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ عورتیں نہیں، بہت سارے مرد بھی بہت فاسٹ نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے قرات یعنی پڑھنا، اس کی دو کیٹیگری ہے، سرن اور جہرن، آہستہ یا زور سے. زور سے جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ زور سے تلاوت ہوئی. آہستہ یہ لاسٹ آپشن ہے، آخری ہے. آہستہ نماز کس کو بولتے ہیں؟ سر کس کو بولتے ہیں؟ ایسا پڑھو کہ خود کو سنے آئے. اس سے نیچے کوئی پڑھنے کا درجہ نہیں ہے. اس سے نیچے جو درجہ ہے وہ امیجن، تصور کرنے کا درجہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سرن ہے کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور ہم 1.5 منٹ میں اس لیے پڑھ لیتے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیت گھمائی کھٹاک سے رکوع میں، سبحان اللہ کی اسکرین گھمائی، پڑھتے نہیں ہیں ہم، صرف تصور کر لیتے. تو اللہ کا پڑھنے کا تصور نہیں، اللہ کا تصور کرو اور جو پڑھنا ہے اس کو زبان سے پڑھو. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ نماز جلدی عورتوں کی ہو جاتی. ایک صاحب یہ بولنے لگے کہ ان کا طریقہ الگ ہے اس لیے. تو میں بولا ان کا طریقہ تو ایسا ہے کہ اس میں وہ پاؤں یوں نکالنا پڑتا ہے، پھر یوں اٹھا کے اٹھنا پڑتا ہے، تو اس میں تو اور ٹائم لگنا چاہیے. تو ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ اور جلدی ہو جائے. بہرحال یہ وجہ سمجھ میں آئی. تو مرد ہو یا عورت ہو، بس مسلمان کو چاہیے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں سب سے پہلی بات جو ذکر فرمائی ہے، کامیاب ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کی نماز میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خشوع ہو. تو ایسی اچھی نماز ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہماری روح کی غذا ہے. ہماری روح اتنی بھوکی اور اتنی بیمار ہے، اتنی بیمار ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اس لیے کہ ہم غذا روزانہ 3 ٹائم 5 ٹائم جسم کو دے رہے ہیں، دوائی لے رہے ہیں وہ بھی جسم کو دے رہے ہیں، میک اپ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، وہ بھی جسم کو کر رہے ہیں. میں نے شروع میں آپ کو 2 سبق دیے، یہ دوسرا سبق کہ جسم کے بجائے روح کو دو، روح پر محنت کرو. جسم کی خوراک اس کو دو. روح اتنی بھوکی ہے، اتنی بھوکی اور اتنی بیمار ہے کہ برسوں ہو گئے ہم نے اس کو نہ قرآن مجید کی تلاوت کی خوراک دی ہے، نہ نماز کی خوراک دی ہے، نہ اللہ کی یاد کی خوراک دی ہے. تو یہ 2 سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اور تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ قناعت، یعنی آپ کو، آپ کے شوہر کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین کو اللہ نے جتنی چادر دی ہے اتنا پاؤں پھیلانا، اور اس میں بھی قناعت کے ساتھ. پتہ نہیں ہماری عورتوں کو، مستورات کو بننے سنورنے سجنے کا کیا ہو گیا ہے کہ کباٹوں کے کباٹ، الماریوں کی الماریاں کپڑوں سے بھری پڑی ہے. ہم ذرا یہ تصور نہ کریں، بعض مرتبہ شوہر بیچارہ، ایسا نہیں سب بیچارے نہیں ہوتے، کچھ بیچاری ہوتی ہے اور کچھ بیچارے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ بیچارے کو بیچاری مل جاتی ہے، بیچاری کو بیچارہ مل جاتا ہے، اور کبھی لاچار اور بیچار دونوں اپوزٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر معاملہ گڑبڑا جاتا ہے. بہرحال تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس شوہر حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، اب اس کو تو ہماری ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، وہ تھوڑی بتائے گا کہ میں حلال لایا، حرام لایا، کہاں سے لایا، کتنے کا لایا، وہ کچھ بھی بول دے گا. اس لیے ہم اپنی خواہشات، اپنے چونچلوں پر، اپنے پہننے، اپنے زیورات پر کنٹرول کریں. اللہ نے دیا ہے، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت خوب استعمال کریں. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہر مہینے میں کپڑے، ہر مہینے میں کپڑے، ہر مہینے میں نیا زیور، ہر مہینے میں نیا میک اپ کا سامان. یہ شوہر پر ظلم ہے، پھر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا. ذرا اس واقعے کو ہم سوچیں. 21ویں پارے کے آخری صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا، اشارہ ہے اس کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی
کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک سیزن کا اناج بھر کے دے دو. یہ نہیں کہا کہ بنگڑی دلا دو, زیور دلا دو, میک اپ دلا دو, کپڑے بنا دو. کیا مانگا؟ گھر کا راشن دلا دو, تاکہ ہمیں بار بار پڑوس میں مانگنے نہ جانا پڑے. کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. ابھی اللہ نے آپ کو حضور نوازا ہے اور فتوحات کا دور ہے, تو گھروں میں ہم اناج بھر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوئی. آپ اتنے ناراض ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک اپنے گھر والوں سے بات نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم کو دنیا چاہیے, دنیا کا زیور چاہیے, دنیا کا میک اپ چاہیے, تو آؤ میں تم کو کچھ دے دیتا ہوں اور تمہاری چھٹی کر دیتا ہوں. پھر تم نبی کی زوجیت اور بیوی بن کر نہیں رہ سکتے ہو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر اللہ چاہیے, اللہ کے رسول چاہیے, آخرت چاہیے, تو اسی طرح غربت والی زندگی بسر کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غربت والی زندگی پسند کی ہے. اگر کوئی غریب ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے, تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرے اس بات کو لے کر کہ میرا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ہے. انا فی زمرۃ المساکین واحشرنا فی زمرۃ المساکین. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات پر, اپنے خرچوں پر کنٹرول کریں, حلال کا اہتمام کریں, حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. اور ایک اہم بات جس پر اپنی بات مکمل کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی ماں باپ بہت زیادہ فکر کریں. خاص طور پر ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. بچوں کی اچھی تربیت, اچھا پڑھانا, یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اچھی تربیت ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے بچے بات کیسے کرتے ہیں, ہمارے بچے بدتمیزی تو نہیں کرتے ہیں, اخلاق سے پیش آتے ہیں کہ نہیں. صرف پڑھا دینا کافی نہیں کہ 10-12 دعا یاد کرا دی, پھر مہمان آئے تو چل بیٹا دعا سنا. تو مہمان آپ کے بچے کی دعا سن کر متاثر تو ہو سکتا ہے, لیکن وہی آپ کا بچہ اگر بدتمیزی کرتا ہے, بد اخلاقی سے پیش آتا ہے, تو وہ امپریشن غلط پڑے گا کہ یار یہ دعا ان کو کیا فائدہ دے رہی ہے, ان کو تو مہمان سے اپنے ماں باپ سے بات کرنے بھی نہیں آ رہا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف فکر کریں. اور ہم بار بار ایک بات ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تربیت کے لیے بنیادی چیز ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ خود بن جائیں. کون سے ماں باپ ہیں جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میرے بچے اچھے بن جائیں, نیک بن جائیں, نمازی بن جائیں؟ ہر مسلمان ماں باپ یہ چاہیں گے, لیکن ہر چاہ لینے سے نہیں ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میری بچی رابعہ بصریہ بن جائے, میرا بچہ حسن بصری بن جائے رحمۃ اللہ علیہ, تو پہلے ہمیں خود بننا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نمازی بن جائے, تلاوت والے بن جائے, ہمیں خود بننا پڑے گا. ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹ رہی تھی اور ڈانٹ کے یہ بول رہی تھی, تو بہت بدتمیزی سے بات کرتا ہے, تو تیری دادی کی طرح اتنی بڑی زبان نکال کے بات کرتا ہے. اب یہ کیا کر رہی ہے؟ تربیت کر رہی ہے. تربیت میں اس کو ڈانٹ رہی ہے. لیکن آپ بتاؤ کیا یہ تربیت ہے؟ یہ اس کو بدتمیزی سکھا رہی ہے, اخلاق نہیں بد اخلاقی سکھا رہی ہے کہ جیسے میں تیری دادی کو برا بھلا بول رہی ہوں, بڑوں کا اکرام نہیں کر رہی ہوں, تو بھی میرا اکرام مت کر. اس کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے. بچے قول اور بات سے زیادہ عمل اور فعل کو نوٹ کرتے ہیں کہ میرے امی ابا کرتے کیا ہے, پھر وہ چیز ان کی زندگی میں منتقل ہوتی ہے. تو اس لیے بچوں کی اچھی تربیت کی فکر کرنا, اچھی تعلیم کی فکر کرنا, خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کی فکر کرنا. جیسے شریف صاحب نے بھی بتایا, قاری صاحب ظہیر صاحب نے بھی بتایا, الحمدللہ دونوں کے گھر والے مستورات میں اچھی محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری ان دونوں بیٹیوں کے محنتوں کو خوب قبول فرمائے. اللہ تعالی ان سے خوب کام لے, بڑی خوشی ہوتی ہے. عورتوں میں جب کام کی بات سنتے تو بہت دل کو خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا,
عورت پڑھی تو خاندان پڑھا، پھر وہ نسلوں کی تربیت کرنے والی بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کے گھر والوں کو ان کی محنتوں کو، اور بستی میں جتنے لوگ محنت کر رہے ہیں مستورات کے لائن سے، دعوت کی محنت کی لائن سے، تلاوت کی، حفظ کی، تعلیم کی، جس نیت سے بھی، جس نہج سے بھی دین کے شعبوں کی محنتیں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے گھروں میں خوب برکتیں نازل فرمائیں۔ اور آج کل لوگ، ایک آخری بات عرض کروں، بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ گھروں میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، اطمینان نہیں ہے، فیملی سسٹم پورا ڈیمیج ہے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ اپنے گھر کا سسٹم اچھا بناؤ، شیڈیول، نظام الاوقات بناؤ، اتنی بے ہنگم زندگی مت گزارو کہ کبھی بھی اٹھے، کبھی بھی سوئے، کبھی بھی کھائے، کوئی ہمارا نظام ہی نہیں ہے۔ اس سے بچوں کی تعلیم برباد ہوتی ہے، اور گھر کو لڑائی جھگڑے سے بچائیں۔ ایک روزی میں برکت کا وظیفہ آپ کو بتانا ہے۔ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس کو روزانہ 70 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں صبح میں، اور پھر روزی کی برکت کی دعا کریں، انشاءاللہ اس سے روزی میں برکت آئے گی۔ اچھا تو چالو رکھنا ہے، اچھا بس 5-10 منٹ۔ اور دوسرا ایک وظیفہ یہ عرض کرنا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو لے کر پریشان ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر سے نہیں بن رہی ہے، بچے بات نہیں مان رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ یہ جتنے مسائل ہیں اس کے لیے اللہ سے مانگے بھی۔ اور ماؤں بہنوں کی خدمت میں ایک عمل بتانا چاہوں گا کہ آپ روزانہ صبح میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پانی پر اس کو دم کریں۔ بسم اللہ میں اللہ کے 2 نام ہیں، رحمان اور رحیم، دونوں میں رحمت ہے۔ اس پانی کو اپنے گھر کے پینے کے پانی میں، چائے میں، سالن میں، روٹی میں، چاول میں، جتنی کھانے پینے کی چیز اس دن آپ کھانے والے ہیں، صبح میں 21 بار بسم اللہ پڑھ کے یہ والا پانی ہر چیز میں ڈالو، اللہ کے نام کی رحمت کی برکت گھر میں آئے گی، انشاءاللہ گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، گھر والوں میں آپس میں محبتیں قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ دین کی بات کو سنا اور یہاں حاضر ہوئے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے تک یہ محدود نہ رہے، یہ باتیں ہماری عملی زندگی میں آ جائے۔ تو ایک پیغام جو میں نے آپ کو شروع میں دیا کہ جسم کے بجائے روح پر محنت کرو، دنیا کے بجائے آخرت کی فکر کرو۔ تیسرا پیغام یہ دیا کہ فضول خرچی سے بچو، بلا ضرورت کے کپڑے، بلا ضرورت کی شاپنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور چوتھی اور آخری بات، 4 سبق آج کی مجلس کے، چوتھا اور آخری پیغام آپ کو ہم نے یہ دیا کہ اپنے گھروں کا نظام اچھا بنائیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، موبائل کو اتنا ٹائم نہ دیں کہ بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو یتیم محسوس کریں کہ اس سے اچھا تو میرا امی ابا نہیں ہوتے تو چلتا، کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں موبائل میں اتنی لگی ہوئی ہے کہ بچہ ہماری محبت کا محتاج فقیر بن کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ماں کو شارٹ ویڈیو اسکرول کرنے سے ٹائم نہیں ہے۔ لہذا موبائل سے زیادہ ہماری اولاد ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں کل قیامت میں اللہ ہم سے سوال کریں گے، اس کی فکر کرو۔ تو 4 سبق آج کی مجلس کے ہم نے آپ کو دیے، پھر سے میں اس کو دہراتا ہوں۔ اپنے جسم کے بجائے روح پر محنت کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر کرو۔ نمبر 3، فضول خرچی، پیسے کی بربادی، حرام مال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور نمبر 4، اپنے گھر کا نظام دینی بناؤ، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو۔ ہماری پوری بات کا خلاصہ یہ 4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے راضی ہو، خوش ہو، اپنی اپنی دعاؤں میں ساری امت مسلمہ کو یاد رکھیں، اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگیں۔ دیکھو ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، بہت پھس پھسے اعمال ہے، اللہ کے یہاں ہم کیا پیش کریں گے؟ کمزور سا ایمان ہے، باطل طاقتیں اس ایمان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگو۔ 3 دعا میں آپ کو بتا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اسلام والی موت عطا فرما،
نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما، یہ دعا کرو۔ نمبر 2، یہ دعا کرو اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد، یہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا اللہ ایسا ایمان دے دو کہ اس کے بعد ایمان سے پھرنا نہ ہو، ایمان سے برگشتہ اور دوسرے دھرم میں جانا نہ ہو، ایسا ایمان دے دیجیے۔ اور تیسری دعا اللہم انی اسألوک ایمانا یباشر قلبی، یا اللہ ایسا ایمان دے دیجئے جو ہمارے بدن میں، ہمارے دل میں، رگ و ریشے میں اتر جائے، کوئی نکالنا چاہے تو بھی وہ ایمان نہ نکال سکے۔ اس طرح کی دعا کریں، ساری امت کو دعا میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ دعا بھی کر لیں 2 منٹ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، امت انسانیت اور مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے اس جمع ہونے، کہنے، سننے کو قبول فرما، ہماری مائیں بہنیں جو جمع ہوئی ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، مانگنا نہیں آتا ہے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان ماؤں بہنوں کی تمام جائز حاجتیں، جائز مرادیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اپنے مقبول بندے اور بندیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ آخرت کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے، کلمے والی موت سے، ایمان والی موت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرما، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، عافیت والی، وسعت والی، رحمت والی، برکت والی، اپنی رضا والی حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے ایسا لقمہ جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے، ایسے حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔